یہ جیل ٹرائل ہے, یہ کیمرہ ٹرائل ہے, اس میں کوئی پبلک کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کھوسا صاحب تو وکیل ہیں خان صاحب کے, سلمان راجہ صاحب اور میں ہم شہری ہیں اس ملک کے, ہم وکیل بھی ہیں. ایک مرتبہ ہے وکالت کی دنیا میں سلمان راجہ کا, میں بھی فقیر ہوں اسی گلی کا, قائد ہیں الحمدللہ. اور یہ ہمیں روک رہے ہیں کہ جج صاحب سے اجازت لینی پڑے گی. کیوں جج صاحب سے اجازت لینی پڑے گی؟ ہماری شناخت کر لیں اور ہمیں اندر جانے دیں. یہ ڈھونگ, یہ بالکل ڈھونگ ہے, بہانہ ہے, یہ غلط بیانی ہے, یہ جھوٹ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ہم گئے اندر, آدھا پونا گھنٹہ ہمیں اندر انتظار کرایا گیا اور پھر کہا گیا کہ کھوسا صاحب آ جائیں. کھوسا صاحب بھی نہیں جانے کو تیار جب تک یہ اوپن ٹرائل, یہ ریسٹرکشنز کم نہیں ہوتی. یہ ریسٹرکشنز اس طرح کی ہوں گی تو پھر کیا ٹرائل ہو رہا ہے؟ تو یہ مس ٹرائل ہے. یہ ٹرائل خان کا غلط ہے اور شاہ محمود بیچارے کو وہ ہتھکڑیاں لا کے آپ فارن منسٹر کو لے کے پھرتے ہو, کچھ شرم آنی چاہیے. تو ہم اب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں, ہر پیشی پر میں یہی شکایت کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا سارا باہر کھڑا ہوا ہے اور جو من پسند اندر لائے جاتے ہیں ان کو شیشے کی دیوار میں رکھا جاتا ہے اور ان کو وہاں تک آواز نہیں پہنچتی ہے. آواز حتیٰ کہ جہاں وکلا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے اور جو جج صاحب کے آگے وکیل کھڑے ہو کے بحث کرتے ہیں وہ وکلا تک نہیں آتی ہے. رشتہ دار جو دونوں ماشاءاللہ فارمر پرائم منسٹر اور فارمر فارن منسٹر کی فیملیز آئی ہوتی ہیں, ان کو بھی آواز نہیں سنائی دیتا کچھ بھی. اتنا یعنی فاصلہ ہوتا ہے یا اتنا. میڈیا کو بٹھاتے کس لیے ہو اگر انہیں آواز ہی نہیں آتی ہے؟ اور میڈیا بھی وہ اس میں سے اسکریننگ کرتے ہیں. ہماری لسٹ نہیں, ہم لسٹ دیتے ہیں آپ کے نمائندوں کی, آپ سے لکھوا کے, ان کو نہیں بلایا جاتا. اور ہر پیشی پر ہم یہی کہتے ہیں. اب راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو آرڈر کروایا تھا جیل ٹرائل کو, جو انہوں نے منسوخ کروایا تھا, کالعدم کروایا تھا, غیر قانونی اور غیر آئینی کروایا تھا, اس میں بھی کیا آبزرویشن تھی کہ اگر جیل کے ٹرائل بھی ہو تو کس انداز سے ہوگا اور کتنا اوپن ہوگا اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو رسائی ہوگی, پبلک کو رسائی ہوگی, وکلا کو رسائی ہوگی, یہ بتاتے ہیں آپ کو. لیکن کسی کو کوئی رسائی نہیں ہے. یہ سیکریٹو ٹرائل ہمیں قبول نہیں ہے. بتاؤ. ہمارے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق یہ حق ہے ہر شہری کا اور میڈیا کے ہر رکن کا کہ وہ دیکھ سکے کہ انصاف کیسے ہو رہا ہے, کیا انصاف ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, جج کے تیور کیا ہیں, گواہان کے تیور کیا ہیں. یہ بہت اہم ہے. بند کمرے میں تاریکی میں ٹرائل نہیں ہوتا, اور یہی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا. اور وہاں بھرپور انداز میں یہ کہا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے سیکیورٹی کے کوئی ٹھوس آپ کے پاس شواہد ہوں, ان کی بنیاد پہ اگر آپ کو جیل میں بھی ٹرائل کرنا ہے تو میڈیا اور عوام کو اجازت ہوگی کہ وہ جیل میں آ سکیں. اس وقت ہمارے کہنے پر اندر ایک بہت بڑا کمرہ مختص کیا گیا ہے ٹرائل کے لیے, جو آسانی سے 200 لوگوں کو لے سکتا ہے. لیکن گنے ہوئے 8-10 لوگ جو خود یہ پلانٹ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ عوام ہے, یہ پبلک ایٹ لارج ہے. میڈیا کے 3-4 لوگوں کو آنے دیتے ہیں, ان کو بھی ایک شیشے کے پیچھے بٹھاتے ہیں, فیملیز کو دور بٹھاتے ہیں. یہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. ہم واپس عدالت عالیہ کے پاس جائیں گے. میں خود آج اسی لیے آیا ہوں کہ مشاہدہ کروں یہاں کیا حالات ہیں, اور یہ جو حالات مجھے نظر آئے ہیں یہ سوائے ایک ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ٹرائل غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے, اور عدالت کو اس میں دوبارہ میں سمجھتا ہوں مداخلت کرنا ہوگی, اور ہم واپس عدالت عالیہ اور پھر عدالت عظمیٰ کے پاس جائیں گے. میں ایک منٹ میں مزید بتاتا چلوں. کل 6 گھنٹے کل بٹھا کے, سارا دن بٹھا کے ہماری بحثیں سننے کے بعد ہم نے کہا جناب آپ کو کیا جلدی ہے, سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں, آپ کو کیا جلدی ہے؟
ابھی تو تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا ڈویژن بینچ کا. تفصیلی فیصلے کے پہلے دیکھ تو لیں اور اس کی روشنی میں ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, وگرنہ نہیں بڑھ سکتے. یہ ٹرائل آپ کا پہلے بھی کالعدم کر دیا گیا تھا, سارا کا سارا کالعدم کر دیا گیا تھا. آج آپ پھر بضد ہیں, کل بضد سے فرد جرم لگانا ہے, فرد جرم لگانا ہے. او بھائی فرد جرم لگانا ہے. میں نے خود حماد یوسف کے کیس میں سپریم کورٹ سے جو ہے آرڈر کروایا تھا, اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ فرد جرم کوئی مذاق نہیں ہے, یہ روٹین کی چیز نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے ٹرائل پر ڈال دیا جائے, فرد جرم لگا کر ملزم بنا دیا جائے. فرد جرم سے پہلے ملزم نہیں ہوتا, وہ اس کو ملزم بنا دیا جائے اور اس کے بعد اس کا ایک ٹرائل ہو, اس کی مشتہری منادی ہو, بدنامی ہو, عزت نفس مجروح ہو, خاندان اس کا جو ہے خانوادہ اس کی بدنامی ہو, سارا کچھ ہو, اور اذیت و کرب کے بعد بالآخر آپ اس کو بری کرتے ہیں. اور پھر اس میں جورسڈکشنل انکیپیسٹی کی باتیں تھیں. سپریم کورٹ کہہ چکا کہ پہلے اس چیز کا تعین کیا جائے کہ جورسڈکشن ہے بھی کہ نہیں ہے, اور سارے استدلال ہم نے کہا کہ پہلے تفصیلی فیصلہ آ لینے دیں, اس کی روشنی میں آپ کر بھی سکتے ہیں جیل ٹرائل کہ نہیں. لیکن جلدی ہے, پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے. حکم نامے ملتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر جب ہم نے کہا کہ جی کم از کم فورن 4 جرنلسٹ یہاں آئے ہوئے تھے جن کے ہم نے نام لیے, ہم نے کہا یہ جرنلسٹ بھی بلائے جائیں. پاکستانی بھی ہم نے آپ سے لیے چینلز جتنے ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی کلیئرنس ملے گی. کلیئرنس کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ عدالت فیصلہ اب وہ نہیں کر رہی ہے اوپن ٹرائل, کوئی اور کنٹرول کرتا ہے اس کو. وکلا ہے تو وکلا آپ کے سامنے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, یعنی ان کی بھی کلیئرنس کوئی اور دے گا. تو پھر کیسا یہ اوپن ٹرائل ہے؟ چلیں جی سر, میں ایک منٹ واپس آگے کرتے ہیں. ایک منٹ ہم سلمان راجہ اور میں, ہمیں اب کہا گیا ہے کہ آپ تشریف آ جائیں, اور ہم جا رہے ہیں اس میں انڈر پروٹیسٹ جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز نظر نہیں آئی. بٹ ہم اس وقت جا رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا ماحول ہے. ہاں